تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. في الشأن عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه محفوظ مرفوع منقوش في اللوح القلم. سيد العرب العظيم اسمه مقدسا طاهرا منور في البيت الحرام. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم. جميل شم شفيل الأمم صاحب الجود والكرم. والله واصم جبريل خادم والبراق. مرغ معراج صفرا سدرة المنتهى. مقامه خاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود المقصود سيد المرسلين. خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين. رحمة للعالمين راحة العاشقين. مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين. مصباح المخربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين. نبي الحرمين امام القبلتين مسجدنا في الدارين. صاحب خبا قوسين محبوب رب المشاقين والمغربين جد الحسين والحسين مولانا والثقلين. ابي القاسم محمد بن عبد الله بن نور من نور الله جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. درود السلام و آخر نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں ہوں برکتیں ہوں. انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین ملائکہ پر تمام کی بارگاہ میں تمام ناظرین تمام شاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بارگاہ میں جو ہے میں دل کی گہرائیوں سے شب قدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کل ہند تنظیم اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام ہر سال بارگاہ یوسفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے درگاہ شریف کے اندر احاطے میں عظیم الشان پیمانے پر شب قدر کے موقع پر جو ہے صاحب قرآن کانفرنس کا انعقاد عمل میں آتا، جس کو جو ہے جید علماء کرام و مشائخ نظام مخاطب کرتے، عشق رسول میں اضافہ کرتے. لیکن آج پینڈیمک کی وجہ سے کووڈ-19 کی جو ہے جو لہر کی وجہ سے جو ہے یہ نازک حالات میں اسے منسوخ کرنا پڑا اور ہمیں یہ ٹی وی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو جو ہے ہم نشر کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے اور جو تمام سننے والوں کو صحت سلامتی عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ خاص فضل کا رحم کا ہمارے اور ہمارے گھر والوں پہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائے. پڑھیے جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بزرگوں اور دوستو، رب کریم نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں پیدا فرمایا. بتاؤ کون درخواست دیا؟ کسی نے درخواست دی؟ کسی نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں. صرف ہم جو ہے یہاں جو آپ اور ہم جتنا رب تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اور ہم سب مل کر جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا احسان ہم پر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے سے شب قدر ملی ہے. آج ہم کو جو نعمتیں ملی ہیں آپ دیکھیے اللہ کے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم بنی اسرائیل کا واقعہ، قوم نوح کے واقعات، ان کی نیک صالحین کے تذکرے ان نورانی صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی کر رہے تھے تو صحابہ کرام کو ملال ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ ان کی عمریں اتنی طویل تھی اور آج ہماری عمریں
کم ہیں، ہم اتنی عبادتیں نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی جب توجہ ڈالی تو حضرت جبرائیل آئے اور خوشخبری سنائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات جو عبادت کر لیے. تو بتاؤ یہ اللہ کی نعمتیں اللہ کے نبی پر جو نازل ہو رہے ہیں. اور جس رات قرآن کا نزول ہو، جس رات رحمت خداوندی کا نزول ہو، جس پر اللہ کے رسول پر، تو وہ رات برکت والی ہو جائے، وہ مہینہ برکت والا ہو جائے، وہ گھڑی برکت والی ہو جائے، وہ لمحات برکت والے ہو جائیں. جس لمحے رب کا کلام نازل ہو، ارے وہ لمحہ کتنا برکت والا ہوگا، وہ گھڑی کتنی برکت والی ہوگی، وہ شان والا کتنا برکت والا مہینہ ہوگا، وہ دن کتنا برکت والا ہوگا. جس گھڑی صاحب قرآن نزل ہو رہے ہیں، صاحب قرآن نازل ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو نازل ہوئے وہ رات بھی افضل ہے. جس رات کو کلام ربانی کا نزول ہوا وہ کلام ربانی نازل ہونے والی رات بھی جو ہے عظمت والی ہے. اس لیے جب تک کہ تم صاحب قرآن کی عظمت کو نہیں مانو گے، صاحب قرآن کو نہیں مانو گے، قرآن کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے، لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر قرآن پڑھا جائے فائدہ نہیں دے گا. رسول اللہ کی محبت کے بغیر سجدہ کیا جائے وہ سجدہ قابل قبول نہیں. رسول اللہ کی محبت کے بغیر تراویح پڑھا جائے وہ تراویح آپ کو قابل قبول نہیں. رسول اللہ کی محبت کے بغیر حج کریں وہ حج قابل قبول نہیں. رسول اللہ کی محبت کے بغیر اگر آپ قربانی کریں وہ قربانی قابل قبول نہیں. ارے یہ سب تو سب ہے. اللہ کی راہ میں سر کٹانے والا مجاہد اگر محبت رسول نہیں ہے تو اس کی شہادت قبول نہیں ہے. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. جو رسول اللہ کے قدموں سے جڑا رہا وہ کامیاب ہے، جو رسول اللہ پہ قربان ہوا وہ کامیاب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے تو نماز بھی قبول ہے، آپ کی محبت ہے تو قرآن کا پڑھنا بھی قبول ہے، آپ رسول اللہ کی محبت ہے تو سجدہ بھی قبول ہے. محبت کیا ہے؟ رسول اللہ کی ہر بات پہ قربان ہونا، رسول اللہ سے بے انتہا چاہنا. اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بزرگان دین نے کہا، لاگ سلطان ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، کوئی شخص زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہے وہ ہرگز مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل کی گہرائیوں سے وہ محمد رسول اللہ نہ کہے. یہ عقیدہ میرے آقا غریب نواز دے رہے ہیں. اس ہندوستان کے شہنشاہ، روحانی شہنشاہ میرے آقا غریب نواز اس ہندوستان میں جو اسلام کو لائے ہیں، جو انسانیت کے پیغام کو دیے ہیں، وہ غریب نواز کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط ہے. رسول اللہ کی محبت ضروری ہے. آج ہم دنیا کے تھوڑے سے مال متاع کی خاطر، تھوڑے سے مسائل، دنیا کے تھوڑے سے مسئلے حل ہونے کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں بتائیے. آج اس طرح ہم دنیا کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، دنیا کے معاملات میں ایسے ہم جو گرویدہ ہو چکے ہیں. آپ کو ہم کو چاہیے کہ جو ہے دنیا میں اگر کوئی کہہ دے کہ آج راشن کارڈ بننے والا ہے، پھر دیکھو کیسی لمبی لائن لگتی ہے. گورنمنٹ کی کوئی اسکیم ہے تو پورے کے پورے لائن میں ٹھہر جاتے ہیں. لیکن آج اللہ کی نعمتوں کی تقسیم ہونے کا ہے تو لوگ نظر نہیں آتے. اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں، اللہ کی جو ہے نعمتوں کو خوب خوب حاصل کریں. اس لیے بزرگ اور دوستو، ایک بزرگ سے صاحب مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد وہ صاحب بزرگ کہیں اور چلے تو مرید کہنے لگا، حضرت کہاں جا رہے ہیں، حضرت کہاں جا رہے ہیں. مرید نے جو ہے پیر نے کہا کہ جو ہے میاں میں فلاں مقام پہ جاؤں. بولے اپنی ملاقات آنا ہے. کہاں وہاں کہاں رہیں گے؟ بولے وہاں ایک بستی ہے، اس بستی کا نام
جھوٹوں کی بستی ہے، جھوٹوں کی بستی میں رہتا ہوں. جیسے یہ یوسف جی شاید ہوں گا کوئی بستی کا نام ہوں گا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ پیر صاحب چلے گئے. تو مرید بھی جو ہے خیال آ کہ پیر سے ملاقات کریں، بزرگ سے ملاقات کریں. تو کچھ دنوں کے بعد وہ مرید جو ہے پیر سے ملنے کے لیے جب گئے تو وہ جیسے وہ بستی میں، شہر میں، گاؤں میں گئے، جا کر بولا بھائی یہاں پہ جھوٹوں کی بستی کہاں ہے؟ ایک نوجوان سے پوچھے. تو نوجوان فوراً جو ہے نا وہ جو پوچھنے والے مریض کو جو ہے ایک تماچا رسید کرا. بولے ہمارے شہر میں آ کر، ہمارے گاؤں میں آ کر، ہمارے بستی میں آ کر ہمارے بستی کے جو ہے جھوٹوں کی بستی کہتا ہے. یہ کیا جاہل قسم کے لوگ ہیں. پھر آگے بڑھے. پھر جیسے آگے بڑھنے کے بعد ایک صاحب بولے بھائی یہاں جھوٹوں کی بستی کہاں ہے؟ تو وہ انہیں گرم ہو کے باتیں کرنا شروع. بولے کیا ہے؟ بولے ہمارے. ارے بولے کیا قسم کے جاہل لوگ ہیں بھائی، جس کو پوچھے اس کو پتا پوچھے تو جو ہے نا لوگ باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دور کے بعد جو ہے نا ایک صاحب ملے. بولے یہاں جھوٹوں کی بستی کہاں ہے؟ بولتے کہ وہ صاحب بھی جنا فوراً گلے پکڑ کے جنا انہوں بھی تماچا رسید کرے. ارے بولے کیا قسم کی جاہل لوگ ہیں. بولے جس کو پتا پوچھے وہ تماچا رسید کر رہے ہیں. کوئی افسوس میں جو ہے پیر کو ڈھونڈتے 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 چلا آدمی جو ہے بستی سے گزرتا پہنچا. تو وہاں ایک مقام پر ایک بزرگ بیٹھے. وہ وہی بزرگ تھے جس کے پیر و مرشد تھے. حضرت ارے کیا حضرت یہاں بیٹھے آپ اور پتا بتائے آپ کا پتا پوچھے تو لوگ مار رہے ہیں. بولے کیا پتا پوچھے بیٹے آپ؟ بولے پتا یہ پوچھا کہ جھوٹوں کی بستی آپ کہتے. میں جھوٹوں کی بستی کہاں ہے پوچھا تو لوگ مجھے مارنے لگے، مجھے باتیں کرنے لگے. حضرت یہاں کے لوگ کتنے جاہل ہیں اور آپ ایسا پتا بتائے. بولے بیٹے میں صحیح پتا بتایا آپ کو. بولے صحیح پتا کیا ہے؟ بولے دیکھو یہ میں جس مقام پہ ہوں اس کو جھوٹوں کی بستی کہتے ہیں. بولے حضرت یہ مقام تھوڑی ہے. بولے یہ مقام نہیں. بولے یہ تو قبرستان ہے. بولے ہاں یہی تو جھوٹوں کا مقام ہے. بولے حضرت یہ قبرستان ہے. نہیں یہ جھوٹوں کا مقام ہے. پیر نے کہا تجھے یقین نہیں آ رہا؟ چل میرے ساتھ. لے کے گئے. لے کے جا کر بتائے یہ تختی کا نام پڑھ، یہ فلاں عبداللہ فلاں زمیندار نام پڑھ. یہ کون ہے؟ فلاں صوبیدار، یہ فلاں تحصیلدار، یہ فلاں دار زمیندار، وہ دار. یہ سب اپنے آپ کو جو ہے جب تک یہ لوگ اس مقام پہ تھے، وہ بستی میں تھے، کہتے تھے کہ یہ بلڈنگ میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ فیکٹری میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ نوکری میری ہے، میں فلاں، یہ میرا کہتے تھے. آج وہ میرا کہنے والے یہ قبرستان میں پڑے ہیں. تو بتا یہ جھوٹوں کی نہیں تو کیا سچوں کی بستی ہے. جیسے یہ جملہ حضرت نے کہا، پیر نے کہا، حضرت بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. تو اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو مختصر وقت رہنا ہے. بزرگ اور دوستو، اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ کوئی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی اس کو ترک کرنا نہیں چاہتا. آپ کو، ہم کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق جو زندگی گزارنا ہے. یہ دنیا ایک خوابگاہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے. اس سے اتنی محبت. اللہ کے نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سلام پھیر کر دوسرے سلام تک انسان کی زندگی کی کوئی وہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. وہ نبی جس نے اپنے آپ کو امت کے لیے رات مصلے پہ کھڑے ہو کر دعائیں کیے، جس کو جو ہے امت کی فکر تھی، اس امت کی فکر کی جو ہے اللہ کے رسول کی فکر کو دور کرنے کے رب نے شب قدر کے ذریعے آپ کی امت کی بخشش کا جو ہے راستہ مہیا کیا. رسول اللہ کی جو ہے دعاؤں کو سنتے ہوئے اللہ نے جو ہے یہ نعمتیں عطا فرمائی. لیکن آج کی رات وہ نعمت سے محروم رہتا ہے جس کی ماں جس سے ناراض ہو، جس کا باپ جس سے ناراض ہو، جس کو جو ہے شراب کا عادی ہو. ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. آج شب قدر کی رات خوب عبادتیں کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ اللہ کی رسول کی محبت کے ساتھ راضی کریں. ہم بغیر محبت رسول کے کچھ کر نہیں سکتے. لاکھ عبادتیں کر لیں، سب رائے گاہ ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے رامپور کے نواب صاحب حج کے لیے گئے.
پیدل دورہ تھا، تو جاتے وقت میں اپنے ساتھ میں ایک مختلف ضروریات کے لوگوں کو ساتھ میں لے گئے، دوستوں کو بھی ساتھ میں رکھے، ایک مسکرہ پن کرنے کے لیے ایک اب نارمل ٹائپ کا آدمی جو ہوتا ہے، بالکل جس کو جو ہے لوگ کہتے ہیں ذرا بالکل اب نارمل ٹائپ، اس کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ جب لے کے تو دوستوں نے کہا ان کو کیا، بولے ستانے تھوڑا سا جو نا سفر کے دوران مزہ آئے گا، رکھ لیے، حج کر لیے، حج ہو گیا۔ حج ہونے کے بعد مدینہ شریف میں 40 نمازیں وغیرہ رہے، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا۔ جب واپس ہونے لگے تو آپ نے جو شخص سے مداحہ کرتے، دل لگی کرتے، ستاتے، اس کو بلا کر کہا عبداللہ، بولے چلو حج ہو گیا، اب جانا ہے، واپس جانا ہے رامپور۔ بولے حضرت حج ہو گیا؟ ہاں حج ہو گیا۔ تو مذاق میں جو ہے نواب صاحب بولے ارے حج ہو گیا میاں؟ بولے حج ہو گیا؟ ہاں ہو گیا ہے۔ بولے ہاں تجھ کو سند نہیں ملی؟ تجھ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا؟ بولے کون دیے؟ بولے اللہ کے سب کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو مذاق سے دوستوں نے جو ہے نواب صاحب کے دوستوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہمیں سرٹیفکیٹ ملا حج قبول ہونے کا۔ تو فوراً یہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے اب نارمل ٹائپ دیوانہ ٹائپ میں باتیں کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے نا سب ستاتے تھے۔ تو وہ بولے ٹھہری نواب صاحب میں اب بھی آیا۔ بولے کہاں جا رہا؟ بولے اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے میں بھی سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہوں۔ تو جو ہے نواب صاحب بولے یہ کیا، صحیح مان گیا، یقین سمجھ گیا؟ بولے یہ کیا ہے؟ دوستوں ہنسنے لگے۔ تو وہ شخص جو عبداللہ تھا دوڑتا ہوا گیا، جا کر رسول اللہ کے قدموں کی جو بارگاہ کے سامنے، رسول اللہ کی جو روضے کے سامنے اپنے آپ کو سر رکھ دیا، رکھ کر جو ہے رونے لگا، روتے روتے جو ہے کہا یا رسول اللہ، آپ تو امیروں کے بھی رسول ہے، آپ تو غریبوں کے بھی رسول ہے، آپ تو ہر کس ناکس کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نواب صاحب کا حج قبول ہو گیا، ان کے ساتھیوں کا حج قبول ہو گیا، ان سب کو آپ نے سند دی اور مجھے سند نہیں دیے۔ میں جب جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھ سب کا حج قبول ہوا، تیرا قبول نہیں ہوا۔ ہاں یا رسول اللہ، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، میں تو ایک جاہل مطلق ہوں، لیکن آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ کی محبت کرنے والا ہوں، آپ کا نام پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھے میرا حج قبول کر دیجئے اور مجھے بھی سند عطا فرمائیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سو گیا، اس کی جو ہے نیند لگ گئی۔ جیسے ہی پڑا رہا، جب سر نیچے رکھ کر سر اٹھاتا ہے تو جو ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک ایسا سند نامہ ملتا ہے، نہ وہ پیپر ہے نہ وہ کپڑا ہے، عجیب و غریب قسم کا جو ہے، اور اس کے اندر سے ایسی مہک آ رہی ہے، لوگ حیرت میں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ نواب صاحب کے لوگ نواب صاحب ڈھونڈتے ہوئے آئے تو کہا اے عبداللہ چل، اب چلنا ہے، رامپور جانا ہے۔ تو جیسے اٹھایا تو ہاتھ میں کیا دیکھتا ہے کہ نواب صاحب بولے کیا ہوا؟ بولے اللہ کے رسول نے مجھے بھی سند دے دی، اللہ کے رسول نے مجھے بھی سند دے دی۔ بولے کہاں ہے سند؟ بولے یہ دیکھو نواب صاحب۔ دیکھو تو کیا نواب صاحب فوراً بولے اس پہ لکھا ہوا ہے ہم نے عبداللہ کے حج کو قبول کیا۔ تو جیسے ہی حضرت نواب جو ہے اللہ کے رسول سے جو سند آئی تو نواب صاحب رونا شروع کر دیے۔ بولے اے عبداللہ، تو کامیاب ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے، ہمارا حج قبول نہیں، تیرا قبول ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا نواب صاحب یہ کیا کہتے ہو؟ آپ ہی نے تو کہا تھا ہمیں سند ملی۔ ارے عبداللہ، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، مبارک ہو۔ تو پتہ چلا جو رسول اللہ سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس طرح انہیں جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایسے بے شمار نعمتیں ملتے رہتے ہیں اللہ والوں۔ آج بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، ساری دنیا صدقہ پا رہی ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کا صدقہ پا رہی ہے، رسول اللہ کے جو اہل بیت کا صدقہ پا رہے ہیں۔ ارے قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو صاحب قرآن کی عظمت ہو، صاحب قرآن کی محبت ہو، ان کے افراد خاندان کی محبت ہو۔ بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام میں سے جو اچھی قرآن پڑھتے حضرت سالم جب عرش مولا پر گئے تو آپ نے جو ہے کہا، جب عرش سے واپس آئے تو کہا کہ جو ہے اے سالم تمہاری آواز کو میں نے عرش مولا پہ سنی ہے،
تم جو ہے عرش مولا پہ سنا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں جنت کے اندر ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھا ہے۔ تو اچھی انداز سے جو قرآن پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کاپی نہیں، دل سے ہو، دل سے ہو۔ ارے صاحب، پیارے ناظرین، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ کا بچہ، بیٹا وغیرہ، بھائی وغیرہ، جو شوہر ہو، بیوی ہو، جو بھی جس کا بھی جو کوئی باہر رہتا ہے، اگر اس کا خط آتا ہے تو آپ کیسے محبت سے دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں کہ فلاں نے مجھے خط دیا ہے، فلاں نے خط بھیجا ہے۔ آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے، میل آتا ہے، واٹس ایپ میسج آتا ہے، فون کا میسج آتا ہے۔ اگر کوئی وزیر کا میسج آ جائے، پرسنل نمبر پہ وزیر کا میسج آ جائے تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی اگر منسٹر کا آپ کو میسج آ جائے تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ اگر چیف منسٹر کا خط آ جائے، لیٹر آ جائے، میسج آئے، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ کسی وزیر اعظم کا میسج آ جائے، کسی پریزیڈنٹ کا میسج آ جائے تو آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، دیکھو فلاں منسٹر نے مجھے خط بھیجا ہے، فلاں لیڈر نے مجھے خط بھیجا ہے، فلاں پریزیڈنٹ نے مجھے لیٹر بھیجا ہے۔ تو جو خوشی ہوتی ہے، ارے اللہ کا وہ کلام ہے، سارے سلطنتوں کا سلطان، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، سارے کنگوں کا کنگ جو ہے رب ذوالجلال مالک الملک نے جو ہے اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اس کلام کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ہوتا۔ اس قرآن کو اللہ نے جو ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما کر امت پہ احسان فرمایا، اور ہر امت پر اللہ نے جو ہے معجزوں کو نازل فرمایا، ہر امت پہ اللہ نے جو کرم فرمایا، ہر نبی پر کرم فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹرز کی دھوم تھی، طبی ماہرین کی دھوم تھی کہ لوگ آپریشنز کرتے تھے، کٹے ہوئے ہاتھ کو جڑا دیتے تھے، ایسے ایسے حکما تھے، ایسے ایسے ڈاکٹرز تھے، تو اللہ نے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما کر جو ہے انہیں خم بیزنی کا جو ہے حکم سے جو ہے فوراً وہ مرے ہوئے مردے زندہ ہوتے۔ کوئی اگر مر جاتا، آپ اگر ٹھوکر مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، کوئی کوڑی ہوتا تو ہاتھ پھرتے وہ صحت مند ہوتا۔ لوگوں نے، حکیموں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا، ارے یہ تو کسی انسان کا کام نہیں، یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ تو لوگوں نے ایمان لایا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول کو جب نازل فرمایا گیا، اس وقت آپ جب نازل ہوئے، نبوت کا اعلان کیے، تو مکے کے اندر شعر شاعری کا دور تھا۔ ہر کوئی ایک سے عمدہ ایک اشعار کہتے، ایک سے ایک بڑے اشعار کہتے۔ ویسے دور میں اللہ کے نبی کو جو ہے رب نے قرآن نازل فرمایا، قرآن اتارا، وہ کلام جس کلام کو سن کر جو ہے لوگ حیرت میں رہتے، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسے اشعار ہے، یہ کیسے رب کا کلام کہہ کر رب کے کلام کہنے پہ مجبور ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے رسول پر جو ہے قرآن نازل ہوا، اور اللہ کے نبی کسی مدرسے میں نہیں، کسی کا اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں، کسی سے پڑھنا نہیں، کسی سے لکھنا نہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے جبرائیل کے ذریعے قرآن بھیجا، راست اللہ سے جو ہے کلام کو جو ہے آپ نے سماعت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا الف لام میم، جب حضرت جبرائیل آ کر کہتے یا رسول اللہ، آپ جو ہے کہتے کہ الف لام میم، اللہ کے نبی کہتے میں سمجھ گیا، پھر کہتے لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ الف کے معنی جبرائیل نہیں جانتے، الف کے معنی جبرائیل نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جان جاتے، اس لیے کہتے کہ میں سمجھ گیا، آگے بڑھو۔ الف کہا، میم کہا، تو یہ جو ہے حروف مقطعہ کا جو ہے علم اللہ نے جو دیا ہے، یہ کوڈ ورڈز ہے، یہ کوڈ ورڈز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فون کو لاک کرتے ہیں تو لاک کرنے کے کچھ ورڈز ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، اسی طرح اس قرآن کا جو ہے مغز، اس قرآن کا راز ان میں حروف مقطعات کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کو اللہ کے نبی کو جو ہے اللہ نے دیا ہے۔ اس کا علم جو ہے رسول اللہ کے پاس ہے۔ کوئی یہ نہ کہیں، جبرائیل یہ نہ کہیں کہ میں قرآن بتایا ہوں، جبرائیل بھی بے بس ہے۔ ارے جبرائیل کیا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ ارے اللہ کس کس کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں۔ سرکار ہر چیز کا علم رکھتے تھے۔ یہ قرآن جو ہے معجزہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اگر کوئی کمبخت
کوئی کمزر کوئی دو پیر کا جانور یہ کہے کہ قرآن میں سے یہ ان آیاتوں کو حذف کر دیا جائے، ارے تیری نسل تباہ ہو جائے گی، قرآن نہیں مٹے گا۔ ہر قرآن کا ورق، ہر قرآن کا ہر قرآن کے لفظ جو ہے اللہ نے اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سینوں میں ایسا جو ہے ایسا سیسا پرائی دیوار کی طرح پیوست کیے ہیں، قرآن مٹنے والا نہیں۔ قرآن وہ ہے، مسلمانوں تم سے کہہ رہا ہے، تم سے سوال کر رہا ہے کہ میں تو تمہارے گھر میں ہوں لیکن دوستان میں بند ہوں، میں تو تمہارے گھر کو برکت دینے کے لیے آیا ہوں، تم برکت حاصل نہیں کرتے، میں تو تمہارے لیے مغفرت کروانے کے لیے آیا ہوں، تم مغفرت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن تم سے سوال کر رہا ہے، میں تو تمہیں عزت دینے کے لیے آیا ہوں، تم عزت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن تو تم سے کہہ رہا ہے میں تمہیں شفا دینے کے لیے آیا ہوں، تم مجھ سے شفا حاصل نہیں کر رہے ہو۔ قرآن تم سے سوال کر رہا ہے کہ تمہارے لیے میں رحمت بن کے لیے آیا ہوں لیکن تم رحمت حاصل نہیں کرنا چاہتے ہو۔ دوستو، بزرگوں، دوستو، قرآن سوال کر رہا ہے۔ مسلمانوں، آج زوال پذیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے انصاف نہیں کیا۔ آج دیکھیے، جس زبان سے واقف آپ ہوتے ہیں اس زبان کا اخبار آپ پڑھتے ہیں، جس زبان سے واقف آپ ہوتے ہیں اس زبان کے اخبار کو آپ منگاتے ہیں۔ پڑھنے سے مطلب کیا ہے؟ آپ نے فلاں خبر پڑھی، ہاں میں نے آج اخبار نہیں پڑھا، آپ کو اگر میں کوئی اور زبان کا اخبار دے دوں تو آپ کہیں گے مجھے یہ نہیں آتا۔ تو پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے، لیکن رب کا یہ فضل ہے، رسول اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی کی نالین کا صدقہ ہے کہ ہمیں قرآن کو قرآن کہنے پہ نیکی، قرآن کے ہر لفظ پہ نیکی۔ اللہ کے نبی نے کہا قرآن تو وہ قرآن ہے، کوئی الف کہہ دے 10 نیکی، کوئی میم کہہ دے 10 نیکی، تو یہ نیکیوں کا جو ہے نیکیوں کو حاصل کرنے کا کلام ہے، خیر و برکت کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خیر و برکت، اتنا بڑا ناریل گھر میں بندو خیر و برکت آ جائے گی، نیمبو بندو خیر و برکت آ جائے گی، ہم گھر میں لا کر جو ہے کانٹے لگا دو خیر و برکت آ جائے گی، دکان کے سامنے اتنا بڑا ناریل بندو خیر و برکت آ جائے گی۔ یہ مشرکانہ جو ہے خیالات، یہ توہم پرستی کو ہٹ کر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے توریت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، انجیل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، زبور پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سارا کا سارا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ میرے آقا نے فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ کوئی پڑھتا ہے 3 دفعہ پڑھتا ہے تو کلام ربانی پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایسا کلام جس کو چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، بلکہ آقا نے تو ایک مقام پہ فرمایا کوئی قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھتا ہے اور کوئی پڑھنا اسے دشواری ہوتی ہے، رک رک کر، اٹک اٹک کر، آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، تب بھی اس کو جو ہے ثواب کم نہیں بلکہ جو روانی سے پڑھتا ہے اس سے دگنا ثواب وہ رک رک کے پڑھنے والوں کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ ارے قرآن کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، یہ کلام کی برکت ہے۔ بزرگوں، دوستو، آج اس صاحب قرآن کانفرنس کے عنوان سے جو ہر سال یہ کانفرنس انعقاد عمل میں آتی ہے، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر، اپنے آپ کو سب سے بہتر، اپنے آپ کو سب سے عرفہ، میں بہتر، میں اچھا، میری اولاد اچھی نہیں، سب سے بڑی ذات اس رب کریم کی ہے۔ آپ اپنے برائیوں پہ نظر نہیں، اپنے اچھائیوں کو جو ہے دیکھ کر آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں۔ آج دوسروں کی برائیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، دوسروں کی جو ہے عیب کچھ دیکھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ رمضان کریم چل رہا ہے۔ ہم اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے خطائیں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جو رمضان کے روزے رہتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر کوئی جنت میں محل نہیں بلکہ اللہ خود اس کا ہو جاتا ہے، اللہ خود اس کو دیتا ہے۔ کیسے؟ سماعت فرمائیے، بادشاہ جو ہے محمود غزنوی، اور مشہور واقعہ ہے ایاز، تو جو ہے جب وہ
بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آج بہت خوش ہوں، جس کو جو مانگیں گے میں انہیں عطا کر دوں گا، جو سوال کریں گے اس کو میں پورا کر دوں گا۔ تو اعلان ہو گیا دربار میں، تو کسی نے جو ہے آ کر جو ہے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، کوئی سونا لے لیا، کوئی چاندی لے لیا، کوئی ہیرے لے لیا، کوئی سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، سب لے کے جا رہا ہے، سب ہر کوئی وہ لوٹ رہا ہے، یہ لوٹ رہا ہے، یہ لے کے جا رہا ہے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایاز کہاں ہے؟ آواز ایاز کہاں ہے؟ غلام تھا ایاز، پیچھے کھڑا ہوا ہے، بادشاہ کے تخت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ حضور میں آپ کے پیچھے ہوں۔ بولے سب لوٹ رہے ہیں، سب سونا لے رہے ہیں، سب ہیرے لے رہے ہیں، سب سامان لے رہے ہیں، تو کیوں نہیں لیتا؟ کہا حضور میں بھی لیا ہوں، میں بھی لیا ہوں۔ بولے کیا لیا ہے؟ بولے سرکار، ہاتھ رکھا، کہا سرکار میں آپ کو چاہتا ہوں، مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ بادشاہ آپ چاہیے۔ ہر کوئی سامان لے رہا ہے، ہیرے لے رہا ہے، جواہرات لے رہے ہیں، آپ چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا اے ایاز، تو نے تو سب پہ باری مان لی، تو نے تو بادشاہت کو حاصل کر لی، تو نے تو بادشاہت کو حاصل کر لی۔ تو ٹھیک اسی طرح جو رمضان کے روزے رہتا ہے، ارے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا پیارا موقع ہے، یہ کیوں ملا؟ یہ رسول اللہ کی دعاؤں کے صدقے ملا، یہ اس لیے ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعاؤں کے صدقے یہ نعمت آپ کو ہم کو ملی ہے۔ تو جس کے صدقے میں ہمیں یہ نعمت ملی ہے تو ان سے بھی محبت کریں، ان کی محبت کے ذریعے سب کچھ ہے۔ بزرگ اور دوستو، عبادتیں اسی وقت اثر کرتی ہے اس کی روح تکمیل ہو، ہر چیز کی روح ہوتی ہے۔ ساری عبادتوں کی روح کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ کرم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہر امت پہ عذاب آتا تھا، لیکن اس امت پہ عذاب نہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ کرونا وائرس عذاب آ گیا ہے، ارے یہ تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ بتاؤ، یہ جب بندے کو مصیبت ہوتی ہے تو گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے قریب ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ آقا نے کہا کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جب جاؤ تو اس سے دعا کرواؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بیمار کے قریب رب ہوتا ہے، جب وہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی۔ اور بخار کو، ایک حدیث پاک میں آیا کہ بخار کو برا مت کہو کیونکہ بخار گناہوں کو دھو دیتی ہے، تو اس لیے کہ اللہ بیماری کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کے درجات کو بھی بلند کر رہا ہے، اور جو وبا کے اندر مرتا ہے اللہ اس کو شہید کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، لیکن ہمیں رجوع اللہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی طرف مکمل اپنے آپ کو حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا تھا تو جیسے ہی طواف کرنے لگا تو اس نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا، ایک اندھے شخص کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر چلا چلا کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے آنکھ دے دے، مجھے بینائی دے دے، مجھے بینائی دے دے، آنکھ دے دے۔ ہارون رشید معاف کرنا کیجیے یار، حجاج بن یوسف قریب آیا، جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، قریب آ کر کہا کہ اے نابینا شخص، کب سے مانگ رہا ہے دعا؟ بولے کئی سالوں سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھ دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا، ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف نے، میرا ایک طواف ہوا ہے۔ بولے آپ کون؟ بولے میرا نام حجاج بن یوسف ہے۔ نام سنتے ہی وہ کانپنے لگا، اس نابینا شخص کانپتے ہوئے کہا کہ آپ حجاج بن یوسف بادشاہ؟ ہاں میں حجاج بن یوسف ہوں، ایک طواف ہوا ہے، اور باقی کے طواف ہونے سے پہلے اگر تجھے آنکھ نہیں آئے گی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ آپ سنے ہوئے کانپنے لگا، اب تک تو میں صرف آنکھ کے بارے میں مانگ رہا تھا، آنکھ کی بات تھی، اب تو جان کی بلا گئی۔ اور وہاں حجاج بن یوسف نے 2 سپاہیوں کو کھڑا کرا کہ یہ بھاگنے نہ پائیں، یہیں کھڑے رہو۔ اب وہ نابینا شخص جو گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، مولا
اب تو آنکھ نہیں جان کی بل آ گئی ہے. تو جو دل کی گہرائیوں سے جب وہ توبہ کر کر رو رو کر جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر جو روتے روتے اب جو ہے بالکل دھیمی آواز میں روتے روتے دعائیں کرنے لگا. حجاج بن یوسف کا جو ہے 7 چکر پورے ہوتے ہی طواف ہوتے ہی آ کر حجاج بن یوسف نے جو ہے فوراً اس شخص سے جو ہے جیسے ہی کہا کہ اے نابینا شخص میرے طرف دیکھ, کیا دیکھتا ہے؟ جیسے اس نے جو ہے آنکھ کھولا تو فوراً بینائی آ گئی اور حجاج بن یوسف کا جو چہرہ دیکھنے لگا, کعبے کو دیکھنے لگا, سر سجدے میں رکھا, کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے نابینا شخص تجھے خوف اللہ کا نہیں تھا, میرا خوف نے تجھے دعا کرنے پہ مجبور کیا. دعا کرنا ہو تو ایسے کریں, کیونکہ حجاج بن یوسف بھی جو ہے عالم تھا. تو پتا چلا دعا کیسی ہو, دعا ایسی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ گنہگاروں سے ایسی محبت کرتا ہے, ایسی محبت کرتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کے انتظار میں کھڑے رہتی ہے, کب آئے میرا بچہ آئے گا, کب میرا بچہ گھر آئے گا. اللہ کی رحمت اس کا انتظار میں رہتی ہے. جو گناہگار ہے, خطا کار ہے, جب وہ آتا ہے تو جو ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ مہربان ہو کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج کی رات توبہ استغفار کی رات ہے. آج کی رات آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہونے کی رات ہے, خوب عبادتیں کرنے کی رات ہے. بزرگ اور دوستو, آج ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے, آنے والی تاخراتیں ہمیں ملے یا نہ ملے, آنے والے جو ہے یہ لمحات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی میں جنازہ ہے, ہر علاقے میں جنازہ ہے, ہر بستی میں جنازہ ہے. بہت سارے جوان ضعیف سب آج جا رہے ہیں, انتقال ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے نہیں معلوم کہ آج کیا ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر موت کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک پل ہے, منتقل ہونا. کسی بنڈی پہ جا کے, آپ انگور کی بنڈی پہ جا کے ٹھہر کر کہا کیا انگور کیسے دے رہے ہو, میٹھے ہے یا نہیں؟ تو انگور والا کہے گا کہ کھا کے چکے دیکھو, چکے دیکھو. نکال کے دے گا, ایک دے گا, پورے کے پورے نہیں. جب آپ کھاتے ہیں تو انگور میٹھا ہے کیسا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو اسی طرح موت کا صرف ذائقہ مزہ چکھنا ہے, اس کے بعد ہمیشہ 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 کی زندگی ہے. بزرگ اور دوستو, یہ دنیا مختصر ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے. آخرت کی تیاری کریں. اور آخرت کیا ہے؟ یہاں جو بوئیں گے وہ وہاں اٹھے گا. جیسے اعمال یہاں کرو گے, کسی کو کوئی تکلیف دو گے, اس تکلیف کی جو ہے آپ کو وہاں پہ سزا ملے گی. یہاں نیکی کریں گے تو اس کا اجر وہاں ملے گا. بزرگ اور دوستو, دنیا مختصر ہے. یہ رشتے, بہن بھائی, عزیز و قریب, طاقت, عہدے سب ختم ہونے والے. رہنے آخرت میں کام آنے والا ہے اگر کچھ تو اچھے کام کریں گے, اللہ کی راہ میں پیسہ دیں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, وہی آپ کے کام ہے. اس لیے کہ دنیا مختصر ہے, قرآن سے رشتے کو مضبوط کریں, کلام پاک کو چاہیں, بزرگوں کا ادب کریں, ایک دوسرے کی خیالداری کریں. آج مسلم معاشرہ بڑا بے ادب ہوتے جا رہا ہے, بڑا ہی عجیب و غریب ماحول ہو رہا ہے. آپ دیکھیے رمضان جیسے آج جبکہ کرفیو 8 بجے سے کرفیو ہے, لوگ جو ہے افطار کے قریب میں آپ دیکھیں ٹریفک ایسی جام کہ نہ کوئی سلیقہ چلانے کا نہ کوئی طریقہ چلانے کا, انہیں ادھر گاڑی لا رہا انہیں ادھر گاڑی لا رہا. اگر ایک کھجور بھی خریدنا ہے, جام بھی خریدنا ہے, آم بھی خریدنا ہے, کچھ بھی, گاڑی لا کے بنڈی کے پاس دکان کے سامنے رکھ دے رہا, دوسرا جنا رک جا رہا, ادھر ادھر رستہ جام. نہ ایمبولینس کو جانے کی سہولت ہے, نہ لوگوں کو جانے کی سہولت ہے. بلکہ حالیہ دنوں میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیمار کو دواخانے کو لے کے جا رہے ہیں, گلی کے اندر ایمبولینس بج رہا ہے, کوئی گاڑی ہٹا رہا نہیں, گاڑی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اور وہ جو اطمینان سے کھڑا ہے پہنچ جا رہا, ہم کو کیا کرنا ہے بتاؤ. ایمبولینس پہنچے تک جو ہے انتقال ہو گیا. جب پلٹ کر اگر وہ جلدی پہنچتی, اگر راستے صاف ہوتے, لوگ روڈ بڑے بڑے ہیں, راستے بڑے بڑے ہیں, لیکن لوگ
راستوں کو قبضہ کرے ہوئے ہیں، راستوں پہ قبضہ کرے ہوئے ہیں. کوئی چبوترے بنا رہا ہے، کوئی موہری بنا رہا ہے، کوئی گاڑی رکھ رہا ہے، کوئی کار رکھ رہا ہے. ارے بڑا سا بنگلہ بنا رہا، بنگلے کے اندر گاڑی نہیں، روڈ پہ گاڑی رکھ رہا. بتاؤ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں بلڈنگاں بنا لے رہا ہوں، یہاں پہ بلدیہ والوں کو کھلا رہا ہوں، یہاں پولیس والوں کو پیسے رشوت دے رہا ہوں، وہاں فرشتوں کو بھی رشوت دے کے نکل جاؤں گا. نہیں، وہاں مزہ نکلے گا. ایک ایک رتی رتی کا جو حساب ہوگا کہ بلڈنگ بنائیں اور گاڑی روڈ پہ رکھے. کس کی جاگیر ہے میرے بھائی؟ راستہ اللہ کے نبی نے کہا جو راستوں کو تنگ کرے ان سے جہاد کرو. آج فٹ پاتھ پہ قبضہ، راستوں پہ قبضہ، گھروں پہ قبضہ، آج بدترین حال ہے. آپ کسی غیر مسلم بستیوں میں جائیے، کیسی صاف صفائی ہے. جو قوم کو جو ہے پاکی آدھا ایمان کہا گیا ہے، وہ لوگ ناپاک ہو رہے ہیں جنہیں پاکی کا خیال تک نہیں. دور دور تک جو ہے وہ ناپاک لوگ جو ہے ظاہر میں پورے پاک نظر آ رہے ہیں. جس کو ظاہر اور باطن میں پاک رہنا ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں. لوگ بھاری بھاری صابن سے چہرے پہ رگڑ کر دھو رہے ہیں، لیکن دل ان کا کالا کالا ہے. زبان پہ خالا خالا سے نہیں، دل کو صاف کریں، باطن کو صاف کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے. میں آج ایک راستے سے آ رہا تھا، ایک نوجوان اپنے جسم پر گوشت لے کر جو ہے ایک بڑی عمر کی 70-80 سال کی عمر کے آدمی کو باتا کر رہا ہے. تو میں نے اس سے میں نے کہا کہ اللہ سے ڈر، کمبخت کیا کر رہا ہے؟ تو جب اللہ کا ڈر بٹھائے تو وہ سمجھتے ہیں. آج ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بزرگوں دوستو، راستوں کو تنگ نہ کریں، اپنے خلق کو وسعت دیں، ایک دوسرے کو معاف کریں. کوئی آپ کو برا کہتا ہے، بھلا کہتا ہے، معاف کر دیں. اس طرح جیسے ایک بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کو جو ہے نہ وہ تعریف سے خوش ہوتا ہے، نہ انہیں جو ہے کچھ کہنے سے خوش ہوتا ہے. معصوم بن جائیں. اور آپ کو میں کہوں، کوئی اگر زیادہ عمر چاہتا ہے، میں بوڑھا ہو کر مروں، زیادہ سے زیادہ عمر ملے، آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات رکھتا ہے، اپنے بھائی سے اچھے رشتے رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طرح سے وضو کر مصلی پہ طویل نماز پڑھتا ہے، اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے اچھا تعلق رکھیں. دیکھیے ارے پیارے نبی نے کیسے کیسے مثالیں دی صاحب، کیسے کیسے واقعات تھے. بہنوں سے کیسی محبت کیا جائے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو جو ہے جنگ جیتنے کے بعد، ایک غزوات میں کامیابی کے بعد، ان لوگوں کو قید کر لیا اور ان کا تقریباً سامان لے کے جو ہے قید میں رکھ لیا. تو جو ہے کفار و مشرکین تھے، اس میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ جو ہے میں ان قیدیوں کو چھڑا لے آؤں گی. تم چھڑا؟ ہاں میں چھڑاؤں گی. تو لوگ پریشان، بولے عورت کیسے چھڑا؟ جیسے ہی وہ عورت نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب آتی ہے، رسول اللہ کے قریب آتی ہے، تو جو ہے صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں. ان صحابہ کرام سے کہتی ہے کہ جاؤ آپ کے محمد عربی سے کہو کہ ان کی بہن ان سے ملنا چاہتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کی کوئی بہن ہی نہیں ہے، ہم جس کو جانتے ہیں. بولے جا کر کہو. تو اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ جب ان سے ملنا ہے کہو. تو جو ہے صحابہ کرام جا کے اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ آپ سے آپ کی کوئی بہن کہہ رہی ہے وہ ملنا چاہتی ہے. اللہ کے رسول فوراً میری بہن؟ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پہ چادر ڈالے کر فوراً آئے. کہا کہ جیسے ہی سامنے آئے سلام کیے، ملاقات کیے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں پہچانتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے کون؟ بولے میں دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں، دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں. جیسے ہی سننا تھا کہ فوراً اللہ کے رسول تو جانتے تھے، فوراً قریب بلا کر اپنی چادر مبارک نیچے بٹھایا. کہا ٹھہرو ٹھہرو، اس پہ میری چادر پہ بیٹھو. میری کالی کمبل پہ بٹھا کر اللہ کے رسول نے بہن کو عزت سے سرفراز کیا. صحابہ کرام حیرت میں کہ اللہ کے رسول اتنی عزت دے رہے ہیں. اس کے بعد کہا بہن بتاؤ کیا آپ چاہتی ہیں، کیسے آنا ہوا، کدھر آنا ہوا، کہاں رہتی ہے، کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ
اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی رشتہ دار، آپ دودھ دائی حلیمہ کا جو ہے آپ نوش فرمائے تھے. بولے کیا ہے؟ بولے یہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ آپ خیری بنائے ہیں، میں چاہتی میں اپنے قبیلے والوں سے کہہ کے آئی ہوں کہ میں جا کر چھڑا لاؤں گی، اس لیے میں جو ہے میں اپنے چاہتی ہوں کہ میں ہمارے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس قید ہیں انہیں چھوڑ دیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے جو ہے اپنی بہن کو خوش کیا اور انہیں انعام دیا، اور ان تمام کے جو ہے تمام قید جو تھے انہیں ان کے حوالے کیا. قبیلے والے آئے خوش ہوئے، کہا کہ جو ہے یہ کون ہیں؟ کہا محمد عربی رسول ہیں. تو تمام اس ادا پر ارے ایک بہن کے ساتھ ان کا یہ معاملہ، تو ان قبیلے ان جو قید ہونے والوں نے کہا اتنا ان کا اچھا برتاؤ ہے. تو اللہ کے نبی کے اچھے برتاؤ اچھے طریقے کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے گئے. یہ شان ہے بہنوں کے ساتھ کس طرح. ارے اللہ کے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ہر رشتے کو جو ہے آپ نے بتایا، ہر رشتے کو کیسے نبھانا چاہیے آپ نے بتایا. بلکہ صحابہ کرام کو ایسے تیار کیا، نمونے بنا کے چھوڑا. ہمارے لیے آئیڈیل ہے وہ لوگ. لیکن مسلمان آج ناواقف ہیں، مسلمان قرآن سے ناواقف ہیں. آج غیر مسلمین قرآن کے اندر ریسرچ کر کر کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. آسمان میں جہاز اڑ رہا ہے. جو کچھ سائنٹیفک طریقے سے جو ہے ترقی ہو رہی ہے اس کی وجہ قرآن ہے، ان بزرگان دین ان اسلاف کی جو ہے کاوشیں ہیں. آج ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. بزرگ اور دوستو، آج کا ماحول بڑا پرفتن ماحول ہے. ہر کوئی اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے. آج ہمیں ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. آج ہم کو جو ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. شک شبے سے نکل کر ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے انسان ڈرا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا ڈر صرف اللہ سے ڈرنا ہے، رسول اللہ کی محبت میں رہنا ہے، ہمیں حساب اللہ کو دینا. ہمارا مالک کون ہے؟ رب ہے. ارے اللہ نے جو کلمہ دیا ہے تمام ڈروں کو ختم کر رہا ہے. کیا ہے؟ لا، نہیں ہے کوئی طاقت، لا الہ الا اللہ. کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی طاقتور، نہیں ہے کوئی، نہ کرونا طاقتور ہے، نہ کوئی وائرس طاقتور ہے، نہ کوئی طاقتور ہے. طاقتور اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ارے اللہ طاقتور ہے اور اللہ کے رسول نے ایسی نعمت دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے کوئی طاقتور سوائے اللہ کی طاقت ہے. ہمیں اللہ کی طاقت رہتے ہوئے ڈر کیسا؟ ارے آپ کا ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ کیا رسول اللہ کے ہم غلام ہیں؟ اللہ کے رسول کو اللہ دیکھ رہا ہے، کیا ایسے ہی چھوڑے گا؟ کیا ایسے ہی چھوڑے گا امت محمدیہ کو؟ نہیں. ارے اللہ کے نبی کے قریب کرنے کے لیے بیماری آتی ہے. ہم ایسے وقت میں رجوع اللہ ہونا ہے. ارے اللہ دیکھ رہا ہے، محمد عربی کی امت کو میں جو ہے رسوا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. رسول اللہ سے جو وابستہ ہو دیں گے تو کامیابی ملے گی. ڈرنے کی ضرورت نہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں جو کہا گیا کہ جو ہے ارے ایک شخص کو حق میں پھانسی ہو گئی تو سائنٹسٹوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کر ریسرچ کریں گے. تجھے سائنٹسٹوں کے حوالے کیا گیا. اسے کہا کہ تجھے تو پھانسی ہونے والی تھی، ہم تجھے سانپ کا زہر دے کے ماریں گے. تو اس نے کہا کہ ایسا ہی مرنا ہے، ویسے ہی مرنا ہے. تو اس کو جو ہے آنکھ پہ پٹی باندھے اور باندھ کر جو ہے ایک سانپ پٹی باندھنے سے پہلے اسے سانپ دکھایا گیا، خطرناک کالا سانپ دکھایا گیا. اس کے بعد پٹی کان پہ آنکھوں میں باندھی گئی. اس کے بعد ایک جو فروٹ وغیرہ کھانے کا جو چمچہ ہوتا ہے وہ لے کر اس کو جو اسپونج جیسے ہی اس کو جو ہے اس کے جسم پہ مارا گیا تو جیسے ہی اس کو مارا وہ چبا تو جو ہے جیسے ہی چبنا تھا اس کے بعد وہ جو ہے فوراً پریشان پسینہ پسینہ ہو کر اسی وقت جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ مرا کیوں؟ کہ مرا اس لیے کہ دل پہ صدمہ لے لیا، یہ دل پہ جو ہے فوراً صدمہ لے کے مر گیا. کا صدمہ، ہیبت کا صدمہ، یہ ہیبت کھا کے مر گیا. بزرگوں نے کہا کہ سب کھاؤ یہاں تک کہ زہر کھا لو، بیٹے ہیبت مت کھاؤ. آج دنیا ہیبت کھا کے مر رہی ہے، ڈر کے مر رہی ہے. ارے اسلام تو وہ مذہب ہے، پیارے آقا کا دین تو وہ دین ہے. میدان جنگ ہے، ایک کے بعد ایک جو ہے رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر صحابہ کرام ٹھہرتے.
تیر آ کے لگتا رسول اللہ پہ قربان کرتے. ارے سامنے ایک کے ایک جو ہے بچاتے ہوئے اس جان سے جو ہے جان دیتے رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں. بتاؤ ایمان والے تو یہ ہوتے ہیں, قربانی دینا سکھائے ہیں. مسلمان زندگی سے محبت نہیں, جان سے محبت نہیں, رسول سے محبت کرتا ہے. آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلام, ہندوستان کی بہترین سرزمین ہے, یہاں ہر چوراہے پہ ایک جنت میں جانے کا راستہ ہے. ہم غیر مسلمین کو قرآن کا پیغام دیں, قرآن کی تعلیمات سے انہیں واقف کروائیں. لیکن کیسے واقف کروائیں گے؟ کیسے واقف کروائیں گے؟ واقف کروانے والا آپ کی بات کو سنانا ہے تو سنانے والا کیا ہو؟ کوئی اگر گالی گلوچ کرنے والا ہے, کوئی اگر شراب پینے والا ہے, کوئی اگر ساری سوسائٹی کے اندر بدنام ہے, وہ شخص آ کر اچھائی کی بات کرے گا. ارے شیخ شراب پینے والا کہے گا ارے شراب مت پی, تو اس کی بات پہ یقین ہوگا؟ کوئی جھوٹ بولنے والا ہے, جھوٹ مت بولو, یقین ہوگا؟ نہیں. پیغام دینے والے کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کا جو ہے, اچھے کردار کا پہلے وہ مالک بنے, اس کے بعد اچھائی کو پیش کرے. آج مسلمان اچھے اخلاق کو اپنائیں, اچھے کردار کو اپنائیں, اپنے اندر ایک بہتری لائیں. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ قرآن تو تقوی والوں کے لیے ہے. اس قرآن اس کے لیے کام کرے گا جس کے سینے میں گناہوں کا وائرس ہے, جس کے سینے میں جھوٹ کا وائرس ہے, جس کے سینے میں بدی کا وائرس ہے, جس کے سینے میں حسد جلن بھرا ہوا ہے, جس کا سینہ گناہوں سے جو ہے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اگر وہ جو ہے قرآن کی بات کرے, جس کے سینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, تو بتاؤ ایسے سے قرآن سے فائدہ ہوگا؟ ایسے سے بیان سے فائدہ ہوا نہیں. آپ کو چاہیے کہ سینے میں نور محمد سے لبریز کرے, عشق مصطفیٰ سے سینے کو جو ہے اجاگر کرے, پھر دین کی بات کریں. آج مسلمانوں آپ کو ہم کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا, رسول اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگا. آج حال مسلمانوں کا اتنا برا ہے, میں کیا آپ سے عرض کروں کہ جمعہ کی نماز کے اندر ایک صاحب جب میں ہاتھ ڈال کے ڈھونڈ رہے, اب ملتے جب ملتے فوراً غلطی سے 5 کا سکہ 10 کی نوٹ بڑی مشکل سے ڈالتے, تو پیچھے جیباں ہوں گے آج کل, تو پیچھے جیب میں ہاتھ ڈالے ڈھونڈ رہے, تو اچانک جو ہے کچھ سکے وکے جو بھی ملے ڈال دیے, تو نکال ڈالتے وقت میں پیچھے غلطی سے جو ہے پیسے پیچھے گر گئے. کتنے کی نوٹ؟ 2000 کی لال نوٹ. جیسے گر گئی تو پیچھے والا جو تھوڑی دیر کے بعد نکال کے, پیچھے والا تھوڑی دیر کے بعد نکال کے سامنے والے کو دیا, تو وہ آدمی پلٹ کے ایسا آتے کی جو ہے پلٹ کے جا کے آتے, تو فوراً وہ شاید انہیں یہ سمجھا کہ جو ہے پیچھے والا غلے میں ڈالو بول کے دیا, بول کے انہیں جو ہے ڈال دیا. ڈالنے کے بعد غلے میں ڈال دیا. ڈالنے کے بعد جو ہے انہیں بولا نماز آنے کے بعد, اجی حضرت جو 2000 کی نوٹ تھی معلوم وہ آپ کی نوٹ تھی, آپ کو دیا میں, آپ کی نوٹ آپ کو دیا اور آپ غلے میں ڈال دینا. ارے میری نوٹ تھی, بول کے پریشان ہو کے پسینے جانا شروع ہو گئے بس سے. ارے 2000 چلے گئے, 2000 چلے گئے. بتاؤ افسوس ہو رہا. ارے وہ صحابہ کرام کا نورانی معاملہ کیا تھا. ایک صحابی رسول کو زکات وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی مقرر کرے, جب زکات وصول کرنے کے لیے اونٹوں کے پاس گئے, اونٹوں کا مندہ ہے جس میں کتنے دودھ دینے والے کتنے اونٹ ہیں لکھنا شروع کرے, رجسٹر میں لکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تمہاری زکات 2 سال کا اونٹ بنتا ہے, وہ دے, 2 سال کا اونٹ اس میں سے دے. آپ کہ بولے میں نہیں دیتا. بولے 2 سال کا اونٹ نہیں دیتا. بولے بھی کیا دیتے؟ بولے اس میں سب سے قیمتی جو اونٹ ہے وہ دوں گا. تو آپ ایسا کریں اللہ کے رسول کو دے دیں. تو مسجد نبی میں آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ میری جو ہے یہ اونٹ ہے لیجیے. بولے آپ کی زکات کتنی بن رہی؟ بولے 2 سال کا اونٹ. تو پھر یہ کیوں؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر دو, اس لیے میں یہ دے رہا ہوں. بتاؤ صحابہ کرام کا کیسا نورانی معاملہ تھا, کیسا معاملہ تھا. اللہ کے رسول رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت یافتہ و نورانی صحابہ تھے, اس طرح کی نعمتیں دیے ہیں. بزرگوں اور دوستوں جو ہے آپ کو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر دیں, اور جتنا ہو سکے نیک کا کام کریں. رب کی بارگاہ میں جو ہے دعائیں کریں. آج گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں. نیکی کی جو ہے تلقین کریں, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. اس لیے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اور ہم جو ہے ایک
شیشہ گرائے دیوار کی طرح ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ سے معافی چاہ رہے ہیں. اہلیہ نے کہا، جب زیادہ اونٹن ہوئی تو اہلیہ نے سے معافی چاہی. کیوں معافی چاہ رہے کہ اہلیہ نے کہا کہ ہمیں وقت ہی نہیں دے رہے ہیں آپ. تو کہا مجھے معاف کر دے، مجھے حکومت کے کام میں جو مصروف رہتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کی معافی اپنی اہلیہ سے چاہ رہے ہیں. یہ تربیت اللہ کے نبی نے دیا ہے. ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ جو ہے مجھے میٹھا پکانا ہے. امیر المومنین کوئی میٹھا پکانا ہے، کچھ میٹھے کا انتظام کریں. کہا میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں تمہیں میٹھا بھی کھلا سکوں، جو چل رہا ہے چلاؤ. یہ کہہ کر چلے گئے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 مہینے کے بعد آپ کی اہلیہ آپ کو جو ہے کچھ پیسے اس دور کی جو تھے دیتے کہ کیا میٹھے کا سودا منگاؤ. بولے یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ میں روز تھوڑے تھوڑے جمع کر جو ہے یہ میٹھے کے لیے بچے میٹھے کی خواہش کر رہے تھے، اس لیے میں یہ جمع کی ہوں. آپ نے میٹھے کا سودا منگا دیا. اس کے بعد بیت المال میں درخواست دی کہ مجھے ہر مہینہ اتنا اماؤنٹ کم دو. ساتھی نے کہا ارے لوگ بڑھانے کی بات کرتے آپ تم کم کی بات کریں. کہا اس کے بغیر بھی میرا گزارا ہو جاتا ہے، یہ پیسہ کسی اور کو دے دو تاکہ جو اس کا جو ہے بھلا ہو سکے. بتاؤ ایک امیر المومنین ہوتے ہوئے اس طرح کا جو پیغام دے رہے ہیں. تو پتا چلا کہ آج جو یہ سبق ہے امیر المومنین کی کفایت شعری. مولا کائنات حیدر قرار حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ کفایت شعری آدھی تجارت ہے. یہ حالات بڑے نازک بن رہے ہیں. یہ جو ہے بیماریوں کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، مختلف معاملات ہو رہے ہیں. ایسے میں کفایت شعری بڑی ہی اس کے ساتھ آپ کو ہم کو جو ہے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں کرنا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا ہے. اس لیے کہ جو ہے رمضان قریب ہے، ختم قریب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فطرہ، ہر مسلمان فطرہ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ایک دوسرے کا خیال کریں، اپنے خاندان والوں کی مدد کریں، غربا مساکین کی مدد کریں. یہ اہم وقت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا اور اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ اس کی محافظ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. آپ کو ہم کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو تعلیمات بتائے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اور سچائی پہ جو ہے کاروبار کریں، سچائی کے ساتھ تجارت کریں. اور نوجوانوں کو چاہیے آپس میں محبت کریں، گٹکا وغیرہ غلط چیزوں سے پرہیز کریں، توبہ استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں. بیمار ہو تو پہلے ڈاکٹر کا خیال نہیں، صدقہ و خیرات کر کے ڈاکٹر کے پاس رجوع ہوں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی زمینی بلاؤں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری عطا فرما. مولا کریم دین و دنیا کی تمام دولت سرفراز فرما. یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. مولا کریم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے واسطے وسیلے سے، سید النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے واسطے وسیلے سے، مولا کائنات حیدر کرار کے واسطے وسیلے سے، شہداء کربلا کے واسطے وسیلے سے، مولا ہمیں صحت و سلامتی تندرستی عطا فرما. ہمارے والدین کو تندرستی عطا فرما، ہمارے بھائی کو تندرستی عطا فرما، ہمارے دوست احباب کو تندرستی عطا فرما. آسمانی زمینی بلاؤں سے مولا ہماری حفاظت فرما. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے. مولا ہم پہ رحم فرما، امت محمدیہ پہ کرم فرما، امت محمدیہ پہ کرم فرما، غربا و مساکین پہ کرم فرما. مولا کریم جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. مولا جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا غریبوں پہ رحم فرما، مسکینوں پہ رحم فرما. مولا مرنے سے پہلے، ہم پہ کفن پہننے سے پہلے، مٹھی ہم پہ گرنے سے پہلے رسول اللہ کا دیدار عطا فرما. یا ارحم الراحمین کرم فرما، رحم فرما. مولا ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما. یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس شب قدر کے موقع پر ہم سے نمازیں، ہم سے عبادتیں اچھی طرح سے نہیں ہو سکیں. مولا ہمیں معاف فرما، ہماری اس واز کو، اس تقریر کو مولا ہمیں یہ ذریعہ نجات کا ذریعہ بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب ذوالجلال ہمارے قلب سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے قلب میں عشق رسول عطا فرما. اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرما، غوث و خواجہ کی محبت عطا فرما. یا رب ہم پہ کرم فرما. مولا کریم دشمن طاقتوں
حرکتوں سے اسلام کی حفاظت فرما مولا، فلسطین کی مسجد اقصی کی جو ہے تو بحالی عطا فرما مولا کریم، مساجد کی جو ہے بحالی عطا فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما اے رب کریم۔ جو بے قصور لوگ جیلوں میں بند ہے، سالوں سے جیلوں میں بند، ان کی رہائی کا انتظام فرما یا اللہ۔ جو بچیاں شادی کے لائق ہو چکے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے رشتوں کو بیاہوں کو جو ہے آسانی فرما، ان کے رشتے ہونے میں آسانی فرما مولا۔ جن گھروں میں جھگڑے ہیں میاں بیوی میں، اسے دفع فرما، میاں بیوی میں آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا مولا کریم۔ جو بچے تعلیم رک گئی، ان کی تعلیم میں ترقی عطا فرما یا اللہ۔ جو امتحان دے رہے، ان کی امتحان میں ترقی عطا فرما مولا۔ ایسے بہت سارے لوگ جو باہر ممالک میں ہیں، جو روزگار کر رہے ہیں، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما مولا۔ ہمیں حاسدین کی حسد سے بچا، جلنے والوں کی جلن سے بچا، جادو ٹونا سے ہماری مسلمانوں کی حفاظت فرما، آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب۔ خیر کے ساتھ روزی عطا فرما یا اللہ، یا اللہ۔ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے کرم سے نعمتیں عطا فرما، اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما مولا۔ صحت و سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے دوست احباب میں جو انتقال کر گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما یا رب۔ ہم پہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہمارے اوپر اچھے رحم دل حکمرانوں کو مسلط فرما، ظالم حکمرانوں سے ہمارا چھٹکارا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ریاست کی حفاظت فرما مولا کریم، مولا کریم۔ ہمارے دعاؤں کو نبی علیہ نبی کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے سینے میں عشق رسول عطا فرما۔ اس شب قدر کے مقدس موقع پر میرے مولا جو بھی دعائیں کی ہیں، اس میں حصہ عطا فرما، رسول اللہ کی پیاری دعا میں ہمارا حصہ عطا فرما، اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرما مولا کریم۔ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔